شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کتاب میرے مرشد کے دوسرے باب کتاب کی چھپائی کا آغاز کرتے ہیں۔ عبداللہ پورے شہر میں اپنی عبادت، صداقت اور سخاوت کی وجہ سے مقبول تھا۔ اس مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اکثر امراء کو گمراہ اور عیاشیوں میں فنا ہی پایا۔ اس فتنوں کے دور میں بھی عبداللہ کا تقوی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے قریب کے لوگوں کے تقوی کی مانند تھا۔ وہ ایک تاجر تھا، لیکن اپنے دور کے تاجروں سے بالکل الگ تھلگ۔ تجارت کے وسیع ہونے کے باوجود اس نے ہر پہلو کو شریعت کی باغوں سے باندھ رکھا تھا۔ یقیناً اس کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے وقت اٹھنے کی نیت سے سو گیا۔ وہ الارم تو لگاتا تھا، لیکن اکثر اس سے پہلے ہی جاگ جاتا تھا۔ آج جیسے کسی غیبی قوت نے اس کے دل کے الارم کو بند کر دیا ہو۔ وہ خود نہ جاگ سکا، البتہ گھڑی کے الارم نے اسے جگا دیا۔ اس نے سو کر اٹھنے کی دعا پڑھی اور بستر پر بیٹھے بیٹھے کچھ سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں وہ خواب گردش کر رہا تھا جس نے اسے گھڑی کے الارم بجنے تک سلائے رکھا۔ 40 پیالے، ایک صراحی، صالح کی موت، صراحی کی مقبولیت، لوگوں کا اس میں سے پانی پینا۔ عبداللہ کو اس خواب کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم بستر سے اٹھ کر وضو کے لیے چلا گیا۔ وضو کرتے وقت وہ بڑی دیر تک شیشے میں اپنی آنکھوں کو تکتا رہا، مگر خواب پر سے کوئی حجاب نہ ہٹا۔ اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور بے تابی سے فجر کا انتظار کرنے لگا تاکہ امام صاحب سے نماز کے بعد خواب کی تعبیر پوچھ سکے۔ کچھ ہی دیر بعد فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ عبداللہ سنتیں ادا کر کے مسجد کی جانب چل دیا۔ مسجد پہنچ کر نماز باجماعت ادا کی اور اس کے بعد امام صاحب کے پاس تشریف لے گیا۔ امام صاحب نے اس کا خواب تفصیل سے سنا اور تخیلات کی دنیا میں گم ہو گئے۔ بہت سوچنے کے بعد ان کی قلبی بصیرت نے عاجزی کا اظہار کر دیا۔ امام صاحب نے عبداللہ کو معذرت کرتے ہوئے ایک اور عالم کے پاس بھیجا جو قریب ہی مسجد میں امام تھے۔ عبداللہ نے ان کے سامنے اپنا خواب دہرایا۔ امام صاحب نے اطمینان سے خواب سنا اور اس کے بعد کچھ مخصوص کلمات کا ورد شروع کر دیا۔ ورد کے بعد خاموشی سے سر جھکائے کچھ سوچنے لگے۔ اچانک ان کی خاموشی مسرت امیز مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ پوچھتا، امام صاحب نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں ایک مقدس کام کے لیے چنا ہے۔ تم نے جو صالح نامی شخص کو صراحی میں 40 پیالے انڈیلتے دیکھا، وہ در حقیقت 40 راتوں کا علم ہے جو صالح نے ایک درویش سے حاصل کیا اور اسے قلم بند کیا۔ موت کا منظر جو تم نے دیکھا، وہ صالح کی موت تھی جو کچھ دن پہلے ایک حادثے میں ہوئی۔ صراحی جو تم نے دیکھی، وہ دراصل کتاب کا مسودہ ہے جو صالح کے گھر والوں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہ تمہارے لیے حکم ہے کہ اس مسودے کو خرید کر شائع کرو۔ صراحی کی مقبولیت اور لوگوں کا اس میں سے پانی پینا دراصل کتاب کی مقبولیت اور اثر انگیزی کی نوید ہے۔ یہ موجودہ دور کے مطابق علم و حکمت کے بہت سے بند دریچوں کو وا کرے گی، حق کے کھیت کھلیانوں کو تر و تازگی سے بھر دے گی اور کفر کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گی۔ عبداللہ خاموشی سے خواب کی تعبیر سن رہا تھا اور فرط جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے۔ عبداللہ اور امام صاحب کے درمیان کافی دیر گفت و شنید ہوئی۔ عبداللہ نے امام صاحب کی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر اجازت چاہی۔ امام صاحب اسے رخصت کرنے
مسجد کے دروازے تک آئے۔ عبداللہ تیز قدمی سے گھر کی طرف چل دیا۔ فرط جذبات نے اسے مدہوش سا کر دیا تھا۔ وہ تصورات کی دنیا میں اس قدر غرق تھا کہ راستے میں اسے کوئی شے اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس نے نوافل شکر ادا کیے، پھر خادم کو بلا کر بتایا کہ وہ صالح کے گھر کا پتہ معلوم کرے جو کچھ دن پہلے فوت ہو چکا ہے۔ خادم نے عبداللہ سے کچھ مزید معلومات لیں اور تکمیل حکم کے لیے چل پڑا۔ عبداللہ نے ناشتہ تناول فرمایا اور پھر اشراق و چاہت کی نمازیں ادا کیں۔ اتنی دیر میں خادم صالح کے گھر کا پتہ معلوم کر کے آ گیا۔ اس نے عبداللہ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں صالح کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے صالح کے لیے دعائے مغفرت کی اور پھر انہیں ساری بات سے آگاہ کیا۔ صالح کی زوجہ سارے معاملے کو بھونپ گئی، کیونکہ صالح اکثر اس سے اس کتاب کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں تک یہ علم پہنچانا چاہتا تھا، لیکن غربت نے اس کے ہاتھوں کو باندھ رکھا تھا۔ صالح کی بیوی فوراً وہ مسودہ اٹھانے چلی گئی اور عبداللہ کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اسی دوران عبداللہ کو ان کی کمر پرسی کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس نے خادم کو حکم دیا کہ 5 لاکھ نقد اور 10,000 ماہانہ امداد سے ان کی معاونت کا اہتمام کرے۔ صالح کی بیوی نے مسودہ لا کر عبداللہ کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ نے اسے بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور ادب سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ صالح کی بیوی یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئی کہ اس کے غریب شوہر نے ایسا کیا لکھا ہے کہ یہ امیر زادہ اس قدر عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ عبداللہ نے اس سے مالی امداد کی یقین دہانی کا وعدہ کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ سارا راستہ کتاب کے بارے میں ہی سوچتا رہا، اس کا نام کیا رکھوں، شائع کب کروں اور کہاں سے کراؤں وغیرہ۔ گھر پہنچ کر اس نے رہنمائی اور مدد کے لیے صلاۃ الحاجت ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے کتاب کو نہایت ادب سے کھولا۔ پہلے ہی صفحے پر بسم اللہ کے بعد اللہ کا نام درج تھا۔ کتاب کا نام درج تھا، میرے مرشد خانقاہ میں 40 راتیں۔ عبداللہ کو یہ نام بہت پسند آیا، اور ویسے بھی اس نے کتاب کو امانت جانتے ہوئے کوئی رد و بدل بھی نہ کرنے کا خود سے عہد کیا تھا۔ وہ صفحات پلٹتا گیا، جہاں کوئی جاذب نظر عبارت نظر آتی اسے پڑھ لیتا۔ اسے ہر حرف سحر سے لبریز نظر آیا۔ اس کی آنکھوں نے وہ حسن دیکھا ہی نہ تھا جو ان عبارتوں کے زلف اور رخ سے چھلک رہا تھا۔ حرف یوں مشک سے معمور تھے جیسے بہاروں کو قید کر رکھا ہو۔ عبداللہ پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس کے قلب میں مقدس جذبات یوں ٹھاٹھیں مارنے لگے جیسے نوح کا طوفان ہو۔ کتاب مزید پڑھنے کی اسے ہمت نہ ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب کو بند کر کے رکھ دیا۔ اگلے دن اس سونپے گئے فرض کی تکمیل کے لیے وہ ایک پبلشر کے پاس تشریف لے گیا۔ اس کے ساتھ تفصیلی گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ وہ 1 مہینے کے اندر کتاب پبلش کر کے ان کے حوالے کر دے گا۔ پبلشر نے بہت خلوص نیت سے کام کیا۔ نہایت ہی کم وقت میں کتاب شمع بن کر حق کے راہگیروں کو دنیا کی پگڈنڈیوں سے نکالنے پہنچ گئی۔ 14 اگست 2022 کو عبداللہ کو یہ کتاب ارسال کر دی گئی اور اس کی اجازت سے علمی میکدوں میں حق طالبوں کی پیاس بجھانے کے لیے بھی میسر کر دی گئی۔ شکریہ۔